آواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ معاشرہ کچھ اس طرح سے ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی 2.5 سال ہونے پر انسان فکر کرتا بچے کو کون سے اسکول میں ڈالوں، کہاں زیادہ پڑھائی ہوگی، کہاں اس کے تعلیم کا لحاظ ہوگا۔ بے شک مہنگا ہو مولانا صاحب میں برداشت کر لوں گا، بس ذرا آپ بھی سفارش کریں کہ فلاں ادارے میں ہو۔ لیکن بلوغ کے بعد دین اسلام میں داخلے کا بہت کم لوگوں کو یاد رہتا ہے۔ اس کی شرعی ذمہ داری ماں باپ پر ہے، لہٰذا اولاد کے بالغ ہونے کے بارے میں اس لحاظ سے دیکھ کر فریضہ ادا کیا جائے۔ بہت مشکل ہوتا ہے شرعی قوانین پر عمل کرتے ہوئے، بچہ کمزور ہے میں کیا کروں، میں تو نہیں رکھوا سکتا۔ ہاں اگر واقعاً عذر شرعی ہے، واقعاً اتنا کمزور ہے کہ اس سے روزہ، بچہ ہو کہ بچی، روزہ برداشت نہیں ہوتا، تو شریعت اسے وقتی طور پر اجازت دیتی کہ روزہ نہ رکھے۔ جیسے ایک بیمار روزہ نہیں رکھے لیکن جب صحت مند ہو تو روزہ رکھنا واجب ہے، اس پر بھی یہی ہے کہ اگر شرعی طور پر واجب ہوا ہے اور ابھی کسی بھی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، میں نے کہا شرعی عذر چاہیے، ورنہ میں ذاتی طور پر ایسے بندوں کو جانتا ہوں ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہیں لیکن کل پیپر ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں روزہ رکھ کے جائیے، آپ کا پیپر بیسٹ پیپر نہیں ہوگا تو میری ذمہ داری ہے، لیکن شرط ایمان کے، ورنہ آپ نے پیپر کے پورے جواب دیتے وقت پیاس اور بھوک کو ہی یاد رکھتے ہوئے پریشان ہو کر پیپر خراب کر دیا تو اس کی ذمہ داری میری نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انسان پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے، اور یہ ہاں جسمانی کمزوری عذر شرعی ہے، واقعاً وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ وقتی طور پر وہ روزہ نہ رکھے، مگر اتنے روزے جتنے اس نے چھوڑے بعد میں قضا کرنے ہوں گے، مسافر اور بیمار کی طرح۔ نہیں معلوم کس وجہ سے مسلسل کئی دنوں سے وضو اور غسل کا ایک مسئلہ بار بار پوچھ رہے ہیں مومنین کرام، اور ظاہر اچھی بات ہے، معلوم کرنا چاہیے، اور میری عادت ہے کہ جب کوئی ایک بندہ سوال کرتا ہے تو اجتماع میں بات کرتا ہوں تاکہ کسی کا اور کا بھی مسئلہ ہو تو ان کا مسئلہ بھی حل ہو۔ ہم نے پچھلی مرتبہ مسح کے مسائل میں عرض کیا تھا کہ سر اور پاؤں جو مسح کے حصے ہیں ان کا خشک ہونا ضروری ہے۔ اس سے بہت سے لوگوں نے بتانے کے باوجود غلط فہمی میں یہ سمجھا ہے کہ شاید چہرہ اور ہاتھوں کا بھی خشک ہونا ضروری ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ ہاتھ اور چہرہ آپ جان بوجھ کر بھی پہلے گیلا کریں، اس کے بعد وضو کی نیت سے پانی ڈالیں، آپ کا وضو درست ہے۔ ہاں حرکت والے معاملے میں سر اور پاؤں اور دھونے والے اعضاء بالکل سیم ایک جیسے، وہ کیا کہ دھونے والے عضو کو ہلانا نہیں ہے، جیسے یہ طریقہ غلط ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اس ہاتھ سے اس ہاتھ کو دھو رہا ہوں۔ مسح کرتے وقت سر کو نہ ہلائیں، پاؤں کو نہ ہلائیں، چہرہ دھوتے وقت ہاتھ نیچے کی طرف پھیریں، چہرہ زیادہ اوپر کی طرف نہ ہلائیں۔ تھوڑی بہت حرکت وہ سن تو جب ہوگا جب سل پر پہنچیں گے، لیکن ابھی تو جان ہے، تھوڑی بہت حرکت اسلام میں معاف ہے، لیکن باقاعدہ نمایاں نظر آ جائے کہ بندہ پاؤں کو ہلا رہا ہے، سر کو ہلا رہا ہے، ہاتھ کو ہلا رہا ہے، اوپر سے ہاتھ پھیرنے کے بجائے نیچے دھونے والے ہاتھ کو ہلا رہا ہے، تو یہ شریعت میں طریقہ غلط ہے۔ اور کوشش کرے اعضاء اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں۔ معلوم ہے ہمارے فقہ میں پیشانی سے ٹھوڑی تے اور کوہنی سے انگلیوں کی طرف، اور صرف سر کے مسح میں آیت اللہ سیستانی نے بالکل برابر کہا ہے، بہتر بھی نہیں کہا کہ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کی طرف یا اوپر سے نیچے کی طرف مسح ہو سکتا، لیکن ہوگا ایک ہی مرتبہ۔ انشاءاللہ مسئلہ واضح ہوا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ایک شخص نے یہ بھی سوال کیا کیا غسل میں بھی جسم کو نہیں ہلانا؟ پھر تو غسل نہیں ہو سکے گا۔ غسل میں جسم ہلانے نہ ہلانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ ایک مسئلہ ضرور ہے، آیت اللہ سیستانی احتیاط واجب کے طور پر فرماتے ہیں شاور کے نیچے اگر آپ غسل کر رہے ہیں تو جسم کے 3 حصے کیجئے، سر و گردن پانی سے تھوڑا سا ہٹ کر دائیں طرف پر، پھر تھوڑا سا ہٹ کر بائیں طرف پر پانی ڈالیں، 3 حصوں میں دھوئیں، ایک مرتبہ سر پر پانی ڈال کر پورا جسم گیلا ہوگا، شاور یہ کام کرتا ہے، اس سے ایک سر و گردن شمار ہوگا، دائیں اور بائیں کو آپ نے الگ دھونا ہے۔ یہ غسل ارتماسی نہیں ہے کہ ڈبکی مار دی اور پورا جسم گیلا ہوا تو آپ کا غسل ہوا، یہ غسل ترتیبی ہے، غسل ترتیبی میں سر و گردن دائیں اور بائیں الگ الگ حصہ دھونا ہے۔ سامعین گرامی قدر، سورہ مبارکہ توبہ میں میرے موضوع کے مطابق 2 اہم آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم
طاغوت اور شیطان کے ایک ارادے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ارادے کا ذکر فرما رہا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ طاغوت، یہ شیطان، یہ دشمن چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے پھونکوں کے ذریعے بجھا دے۔ اب خدا کا ارادہ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، خدا اس نور کو قیامت تک روشن رکھے گا، اسے اکمال تک، اتمام تک پہنچائے گا، چاہے یہ بات مشرکوں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ درود پڑھیں محمد وآلہ۔ پچھلی گفتگو کا ربط مجھے نہیں معلوم کتنا ہے، لیکن آج جو موضوع ہے وہ بالخصوص قائم آل محمد، حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کی مناسبت سے ہے کہ میں عرض کروں، اتنا عقیدہ تقریباً تمام مسلمانوں میں مشترک ہے کہ 12ویں امام ضرور آئیں گے اور اس دنیا کو جو ظلم و جور سے بری ہوگی عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ مسلمانوں میں اور ہمارے درمیان اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہے، سب کہتے ہیں آئیں گے، پیدا بھی ہوں گے، اور ہمارا دلیل ثبوت موجود ہے کہ 15 شعبان سن 255 یا 256 ہجری، مشہور قول 255 ہجری امام کی ولادت ہے، اور جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی ہے تو 5 سال کی عمر میں امام موجود۔ علامہ ابن حجر مکی نے اس کو نقل کرتے ہوئے فرمایا بھی ہے کہ وہ قائم جس کے آنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں 11ویں امام کی شہادت کے وقت 5 سال کی عمر میں موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ اشارہ موجود ہے، لیکن اسی طریقے سے جیسے وضو کے مسئلے میں ایک حاشیے پہ میں نے بہت بڑے مفسر کا، اہل سنت کے سے تعلق رکھنے والے کا میں نے دیکھا کہ قرآن کے قانون کے مطابق پاؤں پر مسح کرنا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، لہٰذا دھو لینا بہتر ہے۔ شیعوں کے ضد میں قرآن کا طریقہ چھوڑا جا سکتا ہے، صحیح کام نہیں ہو سکتا۔ بالکل ہاتھ کھولنے کے بارے میں بھی یہی مسئلہ برملا اظہار کرتے ہیں، یہ الزام ہے نبی پر کہ ہاتھ باندھ کر بھی پڑھا، ہاتھ کھول کر ہی پڑھتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں سب کا یہی طریقہ تھا، اور بیچ میں کسی بد نصیب کے طریقے سے یہ ذرائع ہوا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ طریقہ بھی صحیح ہے، کر سکتے ہیں، لیکن کیا کریں، وہ رافضی کرتے ہیں، اس لیے ہم باندھ کر ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ پیٹ کا درد ہمیشہ باقی رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ یہاں امام کے بارے میں معلوم ہے، بڑے بڑے محدثین مفسرین نے لکھا ہے، لیکن کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ اتنے طویل عرصے سے کوئی زندہ رہے۔ افسوس کی بات، شیطان آدم سے بھی پہلے پیدا ہوا ہے، اس کو خیر خیریت سے دوست بنایا ہوا ہے، اور امام کے باقی رہنے پر آپ کو شک و شبہ ہے۔